بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم دعوت کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ ہم دعوت پہ جاتے ہیں تو ہمیں اس کی سنتیں اور آداب بھی پتہ ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ دعوت کو قبول کرنا پیار اور محبت کا باعث بھی ہے۔ اس سے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 6۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ تجھ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، قبول کرنا چاہیے۔ لیکن یہ دعوت کا قبول کرنا جائز کاموں میں ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو گناہ کی دعوت دیتا ہے تو پھر اب قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہمارے گھر فنکشن ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ اس میں فنکشن میں کیا کیا ہوگا، اور اب آپ کو پتہ چلے کہ وہاں تو ڈانس بھی ہوگا، وہاں تو گناہوں والے بہت سارے کام ہوں گے۔ اب آپ کا وہاں جانا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ گناہوں والے کاموں میں دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ ناجائز اللہ کے حرام کردہ کاموں کی قطعاً دعوت قبول نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، جن کاموں کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے، ان معاملات میں دعوت قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ ضروری ہے کہ ایسی دعوتوں میں قطعاً شرکت نہ کی جائے۔ ایسی دعوتوں میں بالکل شرکت نہ کی جائے جہاں پتہ ہو کہ یہاں گناہ ہوگا، جہاں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت ہوتی ہو، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ جیسا کہ آج کے دور میں شادی ولیمہ کی دعوتوں میں مرد اور عورتوں کا میل جول کھلے عام ہوتا ہے۔ یہ بات تو تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے نا، شادی بیاہ کے موقعوں پر ہوتا ہے ایسا، مرد اور عورتوں اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں میل جول ہے، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہے تو غیر محرم۔ تو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ جہاں بھی گناہ کا خطرہ ہو کہ انسان وہاں جائے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا، تو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ویڈیو بنانے کے لیے انتہائی فاحشانہ فیشن والے مختصر لباس پہنے جاتے ہیں وہاں پر۔ کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ لیں، یہ اسلام سے دوری ہے۔ یہ
بچوں آج آپ سیکھ رہے ہیں، اب آپ نے گھر والوں کو بھی سکھانا ہے، بتانا ہے، اپنی خواتین کو یہ سمجھانا ہے کہ فیشن کے نام پر فاحشانہ لباس نہیں پہننا، بال کھلے نہیں رکھنے، ایسا لباس نہیں پہننا جس سے بدن کے اعضاء نظر آتے ہوں۔ اگر جانا بھی پڑ جائے ہماری خواتین کو ایسے پروگرام کے اندر تو پھر پوری طرح باپردہ ہو کر جائیں، پوری طرح باپردہ ہو کر، پورا پردہ ہونا چاہیے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اور اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں، سمجھ آ گئی؟ یہ حرام ہے، کسی بھی عورت کی طرف دیکھنا یہ حرام ہے۔ راستے میں گزرتے ہوئے آپ کسی اور عورت کو دیکھیں گے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہاں بازار میں کھڑے ہوئے دیکھیں گے، حرام ہے، گناہ ہے۔ جتنی دیر تک آپ دیکھتے رہیں گے اپنی آنکھوں میں گناہ بھرتے رہیں گے۔ اب تو باہر کیا دیکھنا ہے، موبائل کے اندر ایسا کچھ ہے کہ الیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے ان گناہوں سے۔ تو ویڈیو بنانے کے لیے انتہائی فاحشانہ فیشن والے مختصر لباس پہنے جاتے ہیں، لہٰذا ایسی دعوتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے ایسی دعوت میں جانا پڑ جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ نمبر 3، دعوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعوت زیادہ پرتکلف نہ ہو، کیونکہ ایسی دعوت میزبان پر مشکل کا باعث ہوتی ہے اور کھانا ضائع ہونے کا ذریعہ اور سبب بھی بنتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں یا کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے تو وہ زیادہ پرتکلف نہیں ہونی چاہیے، یعنی بہت مہنگی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مہمانوں کو بھی اس قسم کا ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ دعوت عمدہ قسم کی ہوگی تو جائیں گے، یعنی بندہ جاتا ہے تو ذہن میں سوچ کے جاتا ہے کہ وہ اچھا مال پکا ہوگا، ہاں جی۔ تو مہمان کو بھی ایسا ذہن بنا کے نہیں جانا چاہیے، یا اگر آپ نے بکرا نہ پکایا تو کوئی نہیں آنا، یا آپ پہلے فرمائش کر دیں کہ میں تو مچھی کھانی ہے بھائی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح میزبان پر بوجھ بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو پکا لے، ہاں جی۔ کوئی لازمی ہے کہ اب آپ کی دعوت کرنی ہو تو پہلے اس بکرا لے، وہ ذبح کرے، اس کا گوشت بنائے تو پھر آپ کو دعوت دے، یہ لازمی ہے؟ جو اس کی حیثیت ہے، جو وہ پکا دے، اس پہ راضی رہنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ تو مہمانوں کو بھی اس قسم کا ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ دعوت عمدہ قسم کی ہوگی تو جائیں گے ورنہ نہیں، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ غریب کی دعوت میں نہیں جاتے اور مالداروں کی دعوت میں شوق سے جاتے ہیں، بلکہ ان کی دعوتوں کا انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ یہ خلاف سنت ہے، یہ عمل خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غریب کی دعوت میں نہ جائیں اور مالداروں کی دعوت کا انتظار کرتے رہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی دعوت دینے والا ہو، غریب ہو امیر ہو، اس کی دعوت کو قبول کیا جائے اور جو وہ اپنی حیثیت کے مطابق پکا کر آپ کو کھلا دے اس پہ راضی رہیں، خوش رہیں۔ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اگر بکری کے پائے کے لیے بھی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔
اگر مجھے اس کے بازو کا تحفہ دیا جائے تو میں قبول کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مختصر چیز بھی مجھے کھانے کے لیے پیش کر دی جائے میں اس پہ بھی راضی رہوں گا اور میں اس کی دعوت پہ ضرور جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ پرہیزگار نیک اور صالح لوگوں کو دعوت دی جائے۔ جب آپ کسی کی دعوت کریں صرف دعوت کھانے ہی نہیں جانا چاہیے، کبھی کھلا بھی دینی چاہیے، ہاں جی، سارا سال کسی کے جانے کا انتظار نہ کرتے رہیں، کبھی کسی کو بلا بھی لیں دعوت پہ، اور جب بلائیں تو کن کو زیادہ بہتر ہے بلانا چاہیے؟ نیک پرہیزگار صالح لوگوں کو بلایا جائے، زیادہ بہتر یہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، مومن کے سوا کسی اور کو ساتھی نہ بناؤ اور متقی شخص کے علاوہ تمہارا کھانا کوئی اور نہ کھائے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو چیزیں پتہ چلیں کہ اگر آپ نے کسی کو دوست بنانا ہے تو کسی نیک بندے کو دوست بناؤ، ٹھیک ہے۔ آپ کیونکہ پڑھتے ہیں تو آپ اگر کسی کے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہیں تو ایسے بچے کے ساتھ دوستی لگائیں جو نیک ہو، اچھا ہو، محنتی ہو، لائق ہو۔ اگر آپ کسی آوارے بندے کے ساتھ دوستی لگا لیں گے، کسی آوارہ بچے کے ساتھ دوستی لگا لیں گے تو پھر وہ جہاں جائے گا آپ کو بھی ساتھ لے جائے گا، وہ جیسا خود ہوگا آپ کو بھی ویسا بنا دے گا۔ تو اچھے بندے کی دوستی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نیک لائق اسٹوڈنٹ کے ساتھ دوستی لگائیں، اور جب کسی کو دعوت پہ بلائیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیک اور سارے لوگوں کو بلائیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم کسی رشتہ دار کے گھر جائیں تو کوشش کریں کھانے کے وقت نہ جائیں، سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کسی کے گھر جائیں، کسی رشتہ دار کے گھر جائیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانے کے وقت نہ جائیں، کیونکہ آپ اچانک جائیں گے اور کھانا کم ہوگا تو ان کو شرمندگی ہوگی، ان کو تو نہیں پتا کہ آپ آ رہے ہیں، یا تو آپ انہیں پہلے بتا دیں کہ میں نے 5 بجے آپ کے گھر آنا شام کو، پھر وہ آپ کا بھی کھانا پکا لیں گے۔ اور اگر آپ اچانک چلے گئے، ٹھیک ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ آپ آ رہے ہیں اور انہوں نے کھانا اپنے حساب سے پکایا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے سارا نہیں نہ پکایا ہو، بندہ اپنے حالات کے مطابق چلتا ہے، بعض اوقات نہیں پکاتا، بندہ کہتا ہے چلو میں دودھ سے ہی 1 آدھ روٹی کھا لوں گا، چلو اچار پہ ہی گزارا کر لوں گا، چلو لسی پہ ہی گزارا کر لوں گا، بندہ اپنے حالات کے مطابق چلتا ہے۔ اب آپ چلے جائیں اچانک اور آگے آپ کو لسی ملے تو پھر ان کو تو شرمندگی ہوگی نا، آپ کے دل میں بھی ہو سکتا بات آ جائے کہ میں آیا ہوں اور مجھے کچھ دیا نہیں ہے، ویسے آنا تو نہیں چاہیے خیال یہ، کیونکہ آپ اچانک گئے ہیں، اور پہلے بھی ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ میزبان جو بھی کھانے کے لیے پیش کر دے اس پہ راضی رہنا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے پیارے بچوں کہ کھانے کے وقت نہ جائیں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے بتا دیں ان کو، تاکہ ان کو انتظام کرنے کا ٹائم مل جائے، موقع مل جائے۔ میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اچانک مہمان آ گئے اور تھے بھی قریبی، اور گھر میں نے کچھ نہیں پکایا ہوا تھا، تو ہمارا خیال تھا کہ چلو لسی سے یا دودھ سے گزارا کر لیں گے، تو شرمندگی ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ چونکہ طالب علم ہیں اور سیکھنے کے عمل سے آپ گزر رہے ہیں تو اس لیے یہ باتیں آپ کو سکھانا ضروری ہیں۔ اگر ہم کسی کے گھر کھانے کی دعوت میں جائیں تو جو کھانا وہ سامنے رکھیں صبر شکر کے ساتھ کھائیں، فرمائشیں نہ کریں اور نہ ہی عیب نکالیں۔ کتنی پیاری بات ہمیں سکھائی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جو آئے ہم اسے جو کھلائیں وہ اس پہ خوش رہے،
اس میں سے عیب نہ نکالے. ہم یہ چاہتے ہیں نا. اور جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو پھر آپ کیوں عیب نکالتے ہیں؟ پھر آپ جو وہ پیش کرتے ہیں آپ کو کھانے پینے کے لیے، پھر آپ اس پہ راضی کیوں نہیں رہتے؟ حالانکہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے گھر آئے تو ہم جو دیں وہ اس پہ راضی رہے، عیب نہ نکالے. پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ عیب نہ نکالیں. آپ جب کسی کے گھر جائیں دعوت پہ تو جو وہ آپ کو پیش کریں اس پہ راضی رہیں، صبر شکر کے ساتھ کھائیں، اور عیب نہ نکالیں کہ شوربہ بڑا زیادہ ہے، یا شوربہ کچا ہے، یا نمک زیادہ ہے، یا مزہ نہیں آیا. اس طرح کی باتیں ہرگز نہ کریں. اس طرح کی باتیں نہ کریں. پسند ہے تو کھا لیں، نہیں پسند تو ہاتھ چھوڑ دیں، پیچھے کر دیں، نہ کھائیں. لیکن عیب نہ نکالیں. کھانے میں عیب نکالنا منع ہے. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میں بھی کروں گا، آپ بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. اگر صرف آپ کو دعوت دی ہو تو آپ اپنے ساتھی کو ساتھ دعوت پہ نہ لے جائیں. یہ بات بھی بڑی سیکھنے والی ہے. بعض اوقات اس نے انتظام ہی ایک بندے کا کیا ہوتا ہے. اس نے آپ کو دعوت دے دی کہ آپ ہمارے گھر دعوت پہ آ جائیں. اب آپ جاتے ہوئے ایک ساتھ ساتھی اور کو لے جائیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے نا ایک شخص نے دعوت دی کھانے کی. اس نے نیا گھر بنایا اور اس نے مجھے دعوت دی. جب میرے خیال میں یہ تھا کہ وہ بندہ جو ہے نا فلاں بندے کو بھی اس نے بلایا ہوگا، جو میرے ذہن میں تھا، اور میرا ارادہ بھی یہ تھا کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں. اور یہ بھی تھا میرے ذہن میں کہ شاید انہوں نے بلایا بھی ہوگا کیونکہ اس کا بھی تعلق ہے اس کے ساتھ. میں سوچتا رہا کیا کروں، پوچھوں نہ پوچھوں. خیر میں نے نہ پوچھا. میں نے کہا اگر دعوت دی ہوگی اس کو تو آ جائے گا وہ بھی آدمی. میں جب پہنچا ان کے گھر تو آگے انتظام ہی صرف میرے لیے انہوں نے کیا تھا. اگر میں وہ اپنے خیال کے مطابق اس اپنے ساتھی کو بھی لے جاتا تو انہیں شرمندگی ہوتی نا. ایک تو اس لیے شرمندگی ہوتی کہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی اور یہ آ گئے ہیں. دوسری اس بات پہ شرمندگی ہوتی کہ کھانا تھوڑا ہے. تو اگر آپ کو دعوت دی جائے تو آپ اپنے کسی دوست کو بغیر دعوت کے اپنے ساتھ نہ لے جائیں. ہاں اگر اس کو بھی دعوت دی گئی ہے، آپ کو بھی دی گئی ہے، پھر آپ اکٹھے چلے جائیں، پھر تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو دعوت نہیں دی گئی آپ کے دوست کو تو پھر آپ اپنے دوست کو نہ لے جائیں. کیونکہ اگر مہمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور کھانا کم پڑ گیا تو اس سے میزبان کو تکلیف ہوگی. اسی طرح بن بلائے دعوت میں نہیں جانا چاہیے. بن بلائے ویسے ہی دعوت پہ نہیں جانا چاہیے. ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی دعوت میں بن بلائے شرکت کر لے، بن بلائے کسی دعوت میں شرکت کر لے، وہ چور بن کر داخل ہوا ہے اور لٹیرا بن کر نکلا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی بندہ بن بلائے کسی کی دعوت میں چلا جائے تو وہ چور بن کر گیا ہے اور لٹیرا بن کر نکلا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اتنی دیر تک قیام نہ کریں کہ میزبان اکتا جائے اور اسے پریشانی ہو. ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. کیا بات میں نے کی ہے؟ اتنی دیر تک قیام نہ کریں کہ میزبان اکتا جائے اور اسے پریشانی ہو. ایک حدیث میں ہے کہ مہمانی 3 دن کی ہے، لہٰذا کسی کے گھر میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے.
البتہ اگر میزبان قریبی رشتہ دار ہو اور خود وہ اپنے پاس روکے اور اس کے زیادہ دن رہنے پر خوش ہو تو پھر زیادہ دن ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری سنتیں اور آداب ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی بزم کے اندر ہم اگلی تربیتی ورکشاپ کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اس پہ انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، آپ نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔